ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلاں پل سے بکریاں گزری ہیں تو وہ پل کے اندر شکستگی تھی، ٹوٹا ہوا تھا، اس کے اندر ایک بکری پھنس گئی جس کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میں ڈرتا ہوں کہیں میرا رب یہ نہ پوچھ لے اے عمر تو نے پل صحیح تعمیر کیوں نہیں کروایا۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے جو حضرت عمر سے کام لیا مختصر دور میں 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے خلافت فرمائی، لیکن کہاں سے چلے؟ یہاں تک کہ مکران جو کہ بلوچستان کا حصہ ہے یہاں تک آپ کی سلطنت کی حدود ہیں، ادھر ارمینیا تک پہنچے، حمص کو بھی فتح کر لیا۔ آپ دیکھیے آپ کی فوج کے گھوڑے کہاں کہاں دوڑتے رہے۔ اللہ نے جو آپ کو توانائی عدل انصاف کی قوت عطا فرمائی، جب زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی۔ عمر تو وہ تھے جس کے حکم ہوائیں بھی مانتی تھیں، زمین بھی مانتی تھی، یہاں تک کہ دریا بھی آپ کے حکم کے تابع تھے۔ مصر کے اندر رسم بد جاری تھی، سال کے اندر جو شیزہ عورت کو زیورات پہنا کر اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریا کی بھیڑ چڑھایا جاتا تھا، اس کی قربانی دی جاتی تھی، اس کا خون بہایا تو دریا چلتا تھا۔ جب مسلمانوں نے مصر کو فتح کیا تو گورنر نے لکھا ہے حضور اسلام تو اس طرح کے رسومات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خشک سالی ہے، لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہوئی ہیں، آپ کا کیا حکم ہے؟ جب حضرت عمر کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا، کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط۔ لکھتے ہیں اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ تیری ضرورت نہیں۔ اور قاصد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور دریائے نیل میں پھینک۔ جب قاصد نے یہ خط دریائے نیل میں پھینکا پانی آتا رہا، ایسا پانی چلا کہ 14 صدیاں گزر گئیں، آج تک دریائے نیل کا پانی ختم نہیں۔ دریا بھی حکم مانتے ہیں آپ کا، آگ بھی حکم مانتی ہے۔ لوگ حضرت عمر کے پاس آئے اور حضور فرمایا حضور لاوا پھوٹا ہے، آگ نکل رہی ہے، مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، اب ہم کیا کریں؟ اس وقت فائر بریگیڈ تو نہیں تھی۔ اس زمانے میں حضرت عمر نے اپنی قمیض کو اتارا، وہ قمیض جو پہنی ہوئی تھی جس کے اوپر 17 پیوند لگے ہوئے تھے، کہا یہ قمیض لے جاؤ، جدھر آگ بڑھے اس کے سامنے رکھ دینا، آگ خود بخود پیچھے ہوتی جائے۔ زلزلہ آتا تو زمین پر درہ مارتے اور کہتے اے زمین رک جا، کیا تیرے اوپر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ کائنات کے اندر آپ نے ایسی کبھی حکومت دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے فرمائی؟ فرات کے کنارے ایک پیاسا کتا مر جائے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ باہر سے سفیر آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کے حکمران کے محل میں جانا چاہتا ہوں، مسلمانوں کے حکمران کا محل کہاں؟ تو مسکرا کر کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران کا کوئی محل نہیں ہے۔ کہا پھر کہاں ملیں گے تمہارا امیر المومنین؟ تو مسکرا کر فرماتے ہیں کہ ہمارا امیر المومنین یا تو مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کے اونٹوں کی دیکھ بھال میں مصروف۔ جب وہ مسجد نبوی میں گئے وہاں بھی نہیں پایا، اور بیت المال کے پاس گئے وہاں بھی نہیں پایا، تو جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا تکیہ لگا کے سو رہے ہیں۔ جب سفیر نے یہ دیکھا تو کہا اے عمر تو نے عدل کیا، تجھے کچی اینٹ کے اوپر بھی نیند آ جاتی ہے، ہمارے حکمرانوں نے عدل نہیں کیا تو وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر سکون اور چین کی نیند نہیں سوتے۔ عمر نے اس طرح امور سلطنت نبھائے۔ آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتے تھے اور رات کو مدینے کی گلیوں میں گھومتے۔ کبھی ایسا حکمران بھی دیکھا ہے آپ نے؟